अस्सलाम वालेकुम जी। अभी 3-4 व्लॉग्स देखे, कुछ ग्रुप्स में थे, कुछ मालूमात इकट्ठी कर रहे थे और कुछ अपने काम कर रहे थे। तो लास्ट जो मैंने व्लॉग देखा वो उमर चीमा साहब का। एक्सीलेंट व्लॉग जी, बड़ा मजा आया। बल्कि इनको टिकटॉक पे होना चाहिए, बड़े हंसाते हैं। और हंसाते के साथ इतनी सीरियस बात में और इतना जबरदस्त किस्म का मजाक करते हैं कि तारीफ करने को दिल करता है। बहरहाल उन्होंने एक शिकवा कह लें पीएमएलएन के हवाले से किया कि भाई बड़े जो है नींद की गोलियां खाकर सोए हुए हैं और कुछ ऐसी है। और इमरान खान 24 घंटे जो ना वो सियासत करते थे। तो उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी ना उनके उनके तंज में ना एक मैसेज भी है कि अब बाहर निकलो, पता लगे, सब कुछ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मालूमात में होती हैं, फिर इंसान कहता है कि हाँ उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है। तो मैं वो बात करने लगा हूँ। जैसे कि मरीम नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों को शदीद थ्रेट है और उनको बता दिया गया है कि ये इस तरह की थ्रेट है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, स्ट्रेटजी है और उसके हिसाब से निकल रहे हैं। पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे थे, फिर यानी कि अलहदा स्ट्रेटजी बनाई, मरीम नवाज ने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ। और फिर हम देखते हैं 2013 का इलेक्शन, उसकी कंपेन जो थी ना थोड़ी सी पहले से थी। लेकिन ऐसा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जितने भी जलसे उस टाइम में शिरकत की, उसमें उसमें पूरे पूरे डिवीजन के ना तमाम उम्मीदवारान साथ में खड़े करके और बताते थे कि ये मेरे हमारे उम्मीदवार हैं और इनके साथ आपने कॉपरेट करना। को 19-20 भी होती थी तो वो सारी बात उसमें कवर करते थे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि कल से जो सा ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी मैदान में होंगे और सायरा अफजल तारड़ जनाब परवेज संदीला साहब भी पहुंचे हुए हैं मैदान में और सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बड़ी तैयारी हो रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा होगा। बड़ी स्ट्रेटजी है और बड़े तरीके से चल रहे हैं। दूसरी जानिब भी अगर आप देखें तो ठीक है, पीटीआई ने जो बोया है वो काट रही है और उसको काटना भी चाहिए। मसला ये है कि वो कर ले सियासत। अब मैं एग्जैक्टली जवाब देने लगा हूँ कि उन्होंने बताया था कि उमर चीमा साहब ने बताया कि इमरान खान 24 घंटे सियासत करते थे। वही वो 24 घंटे सियासत नहीं करते थे। वो रात को जो उनसे ना खूब यशी करते थे। उनका यशी का टाइम 10-11 बजे शुरू हो जाता था और वो कहीं सुबह जाके जो ना 6 बजे 7 बजे 8 बजे सोते थे। फिर उसके बाद वो 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे उठते थे अपनी मर्जी से और उसके बाद वो अपनी सियासत लगा लिया करते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसमें भी आधे से ज्यादा दिन उनके ऐसे ही थे। जो वो यशी करते थे वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो करते क्या थे आप इस बात को समझे। वो पेशावर में गए हैं, केपी में गए हैं, वहां पे जनाब जलसा कर रहे हैं और उनके मुंह में जो आया उन्होंने बता दिया। यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जाके बता रहे हैं कि मेरे बासियों, मेरी कौम, कौम यूथ या पाकिस्तानी कौम जो भी है। अब ये उमर चीमा साहब को मैं बता रहा हूं या उनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि सुनो, मैं तुम्हें ये बताने लगा हूं कि पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में 4 मौसम होते हैं और पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जहां पे 12 मौसम होते हैं। अब उमर चीमा साहब बताएं कि ये कौन सी सियासत है। ये वो कौन सी सियासत है कि जिसका दूसरा हाल ही नहीं ढूंढ सकता। और फिर न सिर्फ वो 12 मौसम और उनकी नुमाइंदा वो टीवी पर बैठकर वो 12 मौसम गिनवा भी देती है। जो मौसमी जो जिनको हम क्या कहते हैं महीने होते हैं, सावन भादो हाड़, ये वो गिनवा भी देती है कि ये मौसम है। कहने का मतलब ये है कि वो शख्स उसकी सियासत ये है कि वो एक दिन उठता है, वो बताता है कि मेरे घर में, पूछता है ये क्या है, ये कौन सा दरख्त है। वो कहते हैं आवाकाडू का। कहते हैं ये तो आवाकाडू का तो मुझे भी पता है, ये कहाँ से लग गया। वो कहते हैं ये वो रेहम खान जब साहिबा थी उन्होंने ये दरख्त लगाया था, अब इसके ऊपर फल आ गया। अच्छा, 3 पाउंड का एक आवाकाडू बिकता है लंदन में, मैंने देखा है। मतलब दूसरों की प्लेटों में से तो मैं खाता रहा हूं, लेकिन वो 3 पाउंड का बिकता है। अगर हम आवाकाडो की एक्सपोर्ट शुरू करें तो पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ये होती है उनकी अपना सियासत। उमर जीना साहब को
پھر وہ یہ بتاتے ہیں جناب، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ ہاں یہ پرفیکٹ جو تھا نا ہمارے لیے وزیر اعظم کا نمائندہ رہے گا، کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک امریکی آیا، اس نے مجھے بتایا، اور تصویریں اس کے پاس تھیں کہ پشاور میں ایک شخص نے پانی کا کنواں کھودا، وہ پانی تو نہیں نکلا، اس میں سے گیس نکل آئی، وہ پائپ لگا کے جناب باہر بیچ رہا تھا، اور وہ اس امریکی نے مجھے ہم کے پی میں سے وہ گیس نکال کے پورے پاکستان کو جو انسانہ تقسیم کریں گے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے۔ تو عمر چیمہ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ جب وزیر اعظم بن گئے، جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا کہ یہی نمائندہ اچھا ہے، وہ آئے، اور اس کے بعد پھر وہ 100 دن ان کے وزارت عظمیٰ کے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر سے اکانومی درست کرنے کا ہم نے طریقہ نکال لیا، ہم ہر شخص کو 2 مرغیاں اور 1 مرغا دیں گے، اور ان مرغیوں اور مرغوں کو ٹیکے لگا دیں گے، اور اتنے انڈے دیں گی، وہ دن اور رات انڈے دیں گی کہ آپ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے، اور جناب وہ انڈوں کی برسات کر دیں گے، پوری دنیا میں انڈے انڈے اور مرغیاں مرغیاں ہو جائیں گی۔ یہ اس شخص کی عقلی حالت ہے، اور اس کی جو قوم یوتھ ہے وہ آج تک اس پہ یقین کرتی۔ ایک ڈیم کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میاں نواز شریف کے دور میں اس کا سارا سروے معاملہ اور وہ کام شروع ہوا ہے، اور بعد میں اس میں فنڈز روک دی گئے، اس کے نمائندے کے لیے گئے تھے۔ عمران خان صاحب کی سیاست بتا رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا وہ ڈیم ہے یہ جس کا میں افتتاح کرنے کے لیے، اس کو میں چلانے کے لیے آیا ہوں، جو کہ آلریڈی چل رہا ہے، اور اس کے اندر ایک تبدیلی نہیں، اس کے اندر کوئی فنڈز کا اضافہ نہیں، بلکہ اس کے اندر جو نا معاملات جو رکے ہوئے تھے اس کے معائنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہ یہ وہ ڈیم ہے کہ جس میں پانی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب عمر چیمہ صاحب اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ دنیا کا کون سا ڈیم ہے جس میں بوتل میں پانی یا پائپ لگا کے پانی یا کنٹینرز کے تھرو پانی، کس طریقے سے پانی امپورٹ کر کے ڈیم کا اور پانی اور پھر آتا ہے، اور پھر اس سے بجلی بنتی ہے، اور یہ سارا نظام چلتا۔ یعنی کہ عمر چیمہ صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب یہ جو 24 گھنٹے سیاست کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، انہوں نے ریکارڈ توڑے ہوئے کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے گا، لوگ اس کو رشتہ نہیں دیں گے، اور یوں نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا۔ ایسے انہوں نے فارمولے نکالے ہیں۔ جو بھینس کی بیٹی ہوتی ہے اس کو دودھ پلاتے ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں اس کو دودھ نہیں پلاتے۔ حالانکہ کٹا پال تو جناب یہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ تب سے پروگرامز چلتے آ رہے ہیں، ان کے دور میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مرغیوں کے پیچھے یہ پڑ گئے کہ یعنی کہ جب چوزا جب نکلتا ہے نا، یعنی کہ جو چوزا ہوتا ہے جب ہیچری سے نکلتا ہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک لگایا ہوا تھا، اس میں تقریباً 1 سے 1.5 روپے کا ایک انجیکشن ہوتا ہے پر چوزا، کہ وہ جو ہیچری سے نکلے گا وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا اس انجیکشن کو لگائے گی تاکہ مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے۔ اس سے تقریباً 30 سے 40% ریٹ جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی کہ مورٹیلیٹی ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 100 میں سے 40 اگر بچہ مرتا ہے نا، تو اس انجیکشن لگانے کی وجہ سے وہ 40 بچ جاتا ہے، یعنی کہ 5-10% ہی مرتے ہیں، یعنی کہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ انجیکشن انہوں نے جو نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ختم کروا دیا۔ یہ اتنے زبردست ہے آدمی، یہ مرغیاں اور انڈے دینے کے لیے آئے تھے اور یہ سب کچھ کر دے۔ تو عمر چیمہ صاحب کی بالکل بات درست ہے۔ انہوں نے 24 گھنٹے میں جو ہے نا وہ ایک ایسا راکٹ تیار کرنا ہوتا ہے، اور ایسا جہاز اور ایسا میزائل اڑانا ہوتا ہے کہ ہللہ ہو جائے۔ اور پی ایم ایل این والے اگر آپ یہ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف جب سے آئے ہیں، پہلے پارٹی کو یعنی کہ سنبھالا ہوا تھا میاں مریم نواز شریف نے، اور پوری پی ایم ایل این جو سی نا آرگنائز ہو رہی تھی۔ کچھ شکوے گلے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہو۔ پلس اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف آگے، جو اس ٹائم میں پارٹی کے اندر جو ٹکٹوں کی تقسیم تھی انہوں نے خود کی، اور بڑے طریقے سے کی، اپنے وعدے نبھائے، جہاں پر جو ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ جلسوں کے لیے نکلے ہیں، لیکن جلسوں کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں 1-1.5 ہفتہ ہو گیا، یعنی کہ ایک طرف ٹکٹوں کی آخری مراحل چل رہے تھے، اور اس کے بعد کی صورتحال کہ لیٹ سپوز اگر ہمیں اللہ موقع دیتا ہے اور ہماری جو ٹارگٹس ہیں، یعنی کہ
وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت مل جائے، لیکن 2/3 سے اوپر کی ان کی تیاری ہے کہ یہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اور اس کے بعد وہ قانون سازی سے لے کے اور اکانومی کو درست کرنے کے ہر پلان کے اوپر توجہ دیے ہوئے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں اور پوری میٹنگز کال کر رہے ہیں. اور پی ایم ایل این کا جتنا جو مین جو لیڈرشپ ہے وہ بجائے اپنی الیکشن کمپین چلانے کے وہ اس تیاری کے اندر ہے کہ ہم نے اس ملک کو سنبھالنا کیسے. ہم بہت بڑی دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی حکومت لیٹ سپوز اگر پاکستان کی عوام پی ایم ایل این کو جتا دیتی ہے تو ہمارے پاس ایک دن بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ چلو اب ہم پلان بنائیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے نمٹنا کیسے. یہ تمام پلانز تیار ہونے چاہیے. کیا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کر رہی ہے، کیا جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، کیا کوئی اور کر رہی ہے جماعت؟ تو یہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو عمر چیمہ صاحب ایسے لطیفے سناتے ہیں. ٹک ٹاک پہ ضرور ہیں. ایک تو عمر چیمہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ٹک ٹاک پہ آئیں گے نا اور یہ چیزیں یہ لطیفے سنائیں گے تو میرے جیسا بھی نا کوئی پھول، کوئی پتی، کوئی بلی کچھ نہ کچھ ایسا بھیجے گا. اور آپ کو یہ نہیں پتا یوٹیوب پہ تو کمائی ویسے آتی ہے نا، ٹک ٹاک پہ کمائی ڈائریکٹ ہی آتی ہے. لوگ خوش ہو کر بھیجتے ہیں. آپ کا جو مزاج ہے نا بالکل میں بہت پسند کرتا ہوں اس چیز کو. آپ طنز بھی کرتے ہیں اور خبر بھی دیتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں. تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے نا ٹک ٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ کھول لینا چاہیے تاکہ سمجھ گئے. مجھے تو کسی نے کیا بلی مارنی یا کوئی شیر مارنا یا کوئی شاہین مارنا، آپ کو ضرور ماریں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ طریقہ کار ہے کہ بات بھی کرتے ہیں اور مزہ بھی دیتے ہیں، انفارمیشن بھی دیتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.